السلام علیکم. میرا نام ہدا ماجد ہے اور آپ ہیں اس وقت زویا علی شاہ کے سیکنڈ چینل فکشن فینسی ناولز پر. عشق رومان شاہ کی ایپیسوڈ نمبر 59 لے کر حاضر ہوئے ہیں. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. رومان شاہ اس کی بہکی سے سانس کو محسوس کرتے ہوئے مرر میں سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا. میری جان، اب ساری رات آپ کے ساتھ ہی رہوں گا. اپنی ہر خواہش کو پورے حق سے پورا کر لینا. شاہ کی سرگوشی میں ایک بے باک سی سروریت تھی. اس کی شرارتی سرگوشی نے کمرے کی فضا میں ایک نیا رنگ بھر دیا. میرب نے ہنستے ہوئے اپنی پلکیں جھکا لی. اب میری جان نظریں جھکا لی ہیں. کیا میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ اس کا رخ نرمی سے اپنی جانب پھیرتے ہوئے رومان شاہ نے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر باندھے اسے اپنے بے حد قریب کر لیا. میرب کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی. شاہ، مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، اس لیے آپ کو میرے پاس رہنا چاہیے تھا. وہ اپنی بات کی وضاحت دیتے ہوئے شاہ کے مہکتے خوشبودار مضبوط سینے سے سر ٹکا گئی تھی. ہاں تو میری جان، میں حاضر ہوں. جتنی باتیں کرنی ہے کرو. کس نے روکا ہے؟ پوری رات تمہاری ہے. شاہ نے نیچے جھک کر میرب کو محبت سے اپنے مضبوط بازوں میں اٹھاتے ہوئے بیڈ کی جانب بڑھنے لگا تھا. میرب دونوں بازو پورے حق سے شاہ کے گلے میں پھولوں کی مالا کی طرح ڈالے ہوئی تھی. میں آپ کو سونے نہیں دوں گی، میرب نے بڑے لاڈلے انداز میں اپنے شاہ پر حق جتاتے ہوئے کہا تھا. اس کی گرم سانسیں شاہ کی سانسوں سے ٹکرا رہی تھیں اور وہ دونوں کا چہرہ ایک دوسرے کے بے حد قریب تھا. شاہ اس کی بات پر ہلکا سا کہکا لگا کر مسکرایا. اس کے کہکا لگانے پر اس کے جان لیوا ڈمپل داڑھی کے اندر سے جب ظاہر ہوئے تو میرب کی جان نکل گئی. شاہ کے گہرے ڈمپل دیکھ کر میرب کا دل تیز دھڑکنے لگا. اب اس بیچاری کے دل کا کیا قصور؟ دشمن جاں کے حسن کی جھلک تو عام روٹین میں برداشت کرنا مشکل تھی اور اب وہ مسکراتا تو اف. میرب نے شاہ کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے بے اختیار میرب نے ماشاء اللہ کہا تھا. وہ اپنے لبوں کو گستاخی کرنے سے روک نہیں پائی تھی. تھوڑا سا اور آگے ہوتے ہوئے اس نے ڈمپل پر لب رکھ کر چوم لیا تھا، مگر انداز ایسا تھا کہ جیسے چوری کر رہی ہو. دلکش شہزادہ اس کی دھڑکنوں کو بے قابو کر رہا تھا. وہ نرم نرم سی پنکھڑیوں کا لمس اس کے گال پر چھوڑتے ہوئے خود شرما کر شاہ کی گردن میں چہرہ چھپا رہی تھی، بغیر یہ جانے کہ رومان شاہ کے دل کی دھڑکنوں میں طوفان برپا کر دیا اس کے لبوں کے لمس نے. شاہدی جان، ننھی منی کسیاں دینال میرا کچھ نہیں بننا. رومان شاہ نے مسکراتے ہوئے میرب کو نرمی سے بیڈ پر لٹا دیا تھا. اس کے لبوں پر ایک نرم مسکراہٹ تھی. میرب کے لبوں کی نرماہٹ نے رومان شاہ کی دھڑکنوں میں میرب کی قربت پانے کا شور برپا کر رکھا تھا. میرب کو لٹا کر اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر اچھال دیا. جی میری جان، حکم کرو. کون سے سوال ہیں؟ شاہ حاضر ہے. رومان شاہ اس کے قریب لیٹ گیا تھا. اس کے خوبصورت چہرے کو شدت بھری نگاہوں سے دیکھتے اس کی نرمی سے بھرپور پنکھڑیوں پر پوری شدت سے جھکتا چلا گیا. اسے بولنے کا موقع دیے بغیر اس کی پنکھڑیوں کو لبوں میں قید کیے قطرہ قطرہ نمی کا لبوں سے چن رہا تھا. وہ دونوں ہاتھ اپنے شاہ کے کندھوں پر رکھے ہوئے اس کی محبت میں اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی. شاہ اپنی جان کو محبت میں ساتھ دیتے ہوئے دیکھ خوش تھا. اس کی سانسوں کو پوری شدت سے خود میں اتار رہا تھا. وہ میرب کی اس چھوٹی سی کوشش پر بہت خوش تھا کہ اس کا ساتھ دینے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر رومان شاہ کا ساتھ دینا میرب کے بس کی بات نہیں تھی. پنجابی بہکا ہوا شیر میرب سے کہاں سنبھلنے والا تھا. وہ کروٹ لیتے ہوئے اس کے چہرے پر چہرہ جھکائے پنکھڑیوں سے میٹھے شبنمی قطروں کے جام پیتے ہوئے وہ مدہوش ہو رہا تھا. میرب کی سانسیں حلق میں رکی ہوئی تھیں. ہر ایک سانس کے لیے وہ اپنے شاہ کے محتاج ہو گئی تھی. اس کی سانسیں شاہ کی سانسوں سے الجھتی جا رہی تھی. دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کی دھڑکنوں کے ساتھ ملتے ہوئے محبت کا اظہار کر رہی تھی. شاہ کے مضبوط سینے کا دباؤ نرماہٹوں پر بڑھنے لگا تھا. شاہ کے لبوں نے اس کی پنکھڑیوں کو اتنی شدت سے قید کر رکھا تھا کہ سانس لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. میرب کی آنکھوں میں سانسوں کی روانی نہ ہونے پر آنسو آنے لگے تھے، مگر وہ اپنے شاہ کو روکنا نہیں چاہتی تھی. سچ یہی تھا کہ وہ قطرہ قطرہ سانسوں کے لیے تڑپتے ہوئے بھی شاہ کی قربت میں خوش تھی. وہ بہت تڑپتی تھی اپنے شاہ کی قربت کے لیے. بڑی مشکلوں سے یہ لمحے ایک بار پھر سے نصیب ہوئے تھے. وہ ان لمحوں کو کھونا نہیں چاہتے تھے. یہ لمحے بہت قیمتی تھے جو اس کے درد پر ترس کھاتے ہوئے خدا نے اسے واپس نصیب کیے تھے. وہ اپنے شاہ کی سانسوں کو اپنے اندر اتارتے ہوئے آنکھیں بند کیے خود کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر چکی تھی. اس کے وجود میں خوشی اور شدت کا عجب امتزاج تھا. اس کی خوبصورت آنکھوں سے بہتے نمکین آنسو جو محبت اور سانسوں کی روانی نہ ہونے کی گواہی دے رہے تھے. اسے خاموش آنسو شاہ کے لبوں سے ٹکرا کر آہستہ آہستہ اس کے حلق میں اتر رہے تھے. ہر قطرہ اس لمحے کی گہرائی اور ان دونوں کی قربت کی شدت کو مزید بڑھا رہا تھا. شاہ کو اپنی جان کی حالت پر رحم آ گیا تھا. حلق میں نمکین پانی کو محسوس کرتے ہوئے اس نے بڑی نرمی سے اس کے لبوں کو آزادی دی. وہ مشکل سے اپنا چہرہ اوپر اٹھائے ہوئے اس کی بھیگی پلکوں پر محبت بھری نگاہ ڈالنے لگا.
ان پلکوں میں چھپے درد اور خوشی کے امتزاج نے شاہ کے دل کو مزید پگھلا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی محبت کے گہرے رنگ بکھرے دیکھ کر شاہ اس کی بھیگی پلکوں سے شبنمی قطرے بڑی نرمی سے چنتے ہوئے اپنے حلق میں اتارتے ان آنسوؤں کو بیش قیمت بنا رہا تھا۔ شاہ کی جان، یہ آنسو کس لیے ہیں؟ کیا میں نے زیادہ سختی دکھائی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ شاہ نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ وہ خاموش نظروں سے شاہ کی جانب دیکھے جا رہی تھی۔ مطلب یہ کہ آنسو صرف سانسوں کی روانی رکنے کی وجہ سے نہیں آئے، وجہ کچھ اور ہے۔ رحمان شاہ نے دھیرے سے کہا۔ وہ اپنی میرب کے دل کی ہر بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں چھپے سوال کو دیکھ کر شاہ فوراً سمجھ گیا کہ کوئی بات ہے جو میرب کو اندر سے تکلیف دے رہی ہے۔ شاہ، میرب نے اپنے خوبصورت قدرتی گلابی ہونٹوں سے نرمی اور شدت کے ساتھ اس کا نام لیا تھا۔ اس کی آواز میں محبت کی گہرائی اور جذبات کی گرمی جھلک رہی تھی جو سیدھی شاہ کے دل میں اتر گئی تھی۔ جی شاہ کی جان، شاہ نے نرمی سے جواب دیا۔ اس کی گہری نظریں میرب کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو محبت اور تحفظ کا احساس دلا رہی تھی۔ شاہ، آپ 1 سال تک مجھ سے دور ہو کر کہاں تھے؟ میرب نے دھیمے مگر بھاری دل کے ساتھ سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں گہری اداسی اور بے شمار انکہے سوالات چھپے تھے جنہیں وہ شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے بیان کر رہی تھی۔ میں شال کے پاس تھا، شاہ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ اس کے الفاظ میرب کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے تھے۔ اس نے گہری سانس لی مگر اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے شاہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جسے مزید وضاحت چاہتی ہو۔ آپ اس کے پاس تھے 1 سال تک؟ میرب کی آواز لرز رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پوری شدت سے آنسو اتر چکے تھے۔ آنسو اس کے مخملی رخساروں سے بہتے ہوئے تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔ اس کے آنسو اور خاموش لب شاہ کی سے شکایت کر رہے تھے۔ رحمان شاہ آنسو میں چھپے ہوئے درد کو محسوس کر رہا تھا۔ ہر قطرہ اس کے دل پر ایک بوجھ بن کر گر رہا تھا۔ اللہ دا واسطہ رو کہ میری جان نہ کر شادی جان، میں اوتھے مجبور ہو کے رہا سی کیونکہ مینوں دسیا گیا سی کہ میری جان اودے قبضے وچ ہے۔ ہاتھ کی پشت سے اس کی آنکھوں کو اور رخساروں کو آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تھا۔ رحمان شاہ کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ حیران ہوتی نظروں سے شاہ کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت سے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں اپنے شاہ کی زبان کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ او مائی گاڈ رحمان شاہ، کیا کروں میں تمہارا؟ شاہ میرب کے سوالیہ نظروں کو سمجھ چکا تھا کہ رحمان شاہ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں وہاں پر مجبوری کے تحت تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ میری جان، مطلب کہ تم اس کے قبضے میں ہو، تو میں کیا کرتا؟ میں تمہاری جان پر رسک نہیں لے سکتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن کر اس کے پاس رہا۔ رحمان شاہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی جان کو پوری فیلنگز کے ساتھ پنجابی میں کہیں ہوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے جلدی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بتایا کیونکہ میرب کو چاہیے پنجابی سمجھ نہ آئی ہو مگر اشال کا نام اسے پوری طرح سے سمجھ آ گیا تھا۔ اشال کا نام سن کر اس کے جانب شاہ کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آتے ہی میرب کو کسی تکلیف میں مبتلا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کی جان بہت تکلیفوں سے گزر چکی تھی۔ صبح سے تم اسپیشل ٹیچر سے پنجابی زبان کی کلاسز دو گے، اس سے زیادہ میں اپنے جذباتوں کا ترجمہ کر کے نہیں سنا سکتا۔ رحمان شاہ نے میرب کی جانب کھول کر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ شاہ نے گزشتہ سال کے تمام واقعات بتاتے ہوئے میرب کے رخسار پر ہاتھ رکھ کر انگوٹھے سے نرمی سے رگڑتے ہوئے اسے پرسکون کرنے کی پوری کوشش کی۔ اس کا ایک ہاتھ میرب کے سر پر اس کے بالوں میں تھا جبکہ دوسرا ہاتھ سے وہ اس کے رخسار کو سہلاتا ہوا پورے واقعے کی شدت کو بڑی نرمی سے بیان کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میرب سے کچھ بھی نہ چھپائے لیکن ہر بات بتاتے ہوئے اس کے دل میں یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ اپنی جان کی تکلیف کی وجہ نہ بن جائے۔ شاہ، کیا آپ اشال کے ساتھ ایک روم میں رہتے تھے؟ میرب کی آواز لرز رہی تھی۔ نظر رحمان شاہ کی آنکھوں میں گاڑے سوال پوچھ رہی تھی۔ یہ سوال اس کے اندر کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ خاموشی کا ماحول جیسے ان سوالات کی شدت سے اور بھی گہرا ہو گیا تھا۔ میرب کی نظریں شاہ سے وہ جواب چاہ رہی تھی جس کی اسے شدت سے ضرورت تھی۔ میری جان، اگر میں کہوں ہاں، رحمان شاہ نے میرب کی نظروں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک گہری مخلصی تھی جیسے وہ کسی قسم کی جھجک یا خوف کے بغیر سچ بولنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت وہ جو بھی کہے گا اس کا اثر میرب کے دل پر بہت گہرا ہوگا۔ بولو میری جان، اگر میں کہوں کہ ہاں میں اشال کے ساتھ ایک ہی روم میں رہتا تھا تو پھر کیا تم مجھ پر یقین کرو گی کہ تمہارا شاہ پھر بھی تمہارا ہی رہا؟ رحمان شاہ نے میرب کی آنکھوں میں گہری نظریں مرکوز کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے آپ پر پورا یقین ہے، میرا شاہ جہاں بھی ہو وہ صرف میرا رہے گا، لیکن مجھے اس لڑکی پر یقین نہیں ہے۔ میرب نے رحمان شاہ کے چہرے کو نرمی سے دونوں طرف سے تھامتے ہوئے اپنی انگلیاں اس کے لبوں پر رکھ کر بڑی محبت اور اعتماد سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں گہری عقیدت اور دل کی بھرپور وابستگی تھی جبکہ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اگر میں کہوں کہ مجھ سے بہک کر گستاخی ہو گئی ہے تو کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟
رومان شاہ نے میرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نرم لیکن سنجیدہ انداز میں سوال کیا۔ اس کی آواز میں بے حد محبت اور نرمی تھی۔ وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اس کا جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ میرا شاہ کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ میرا شاہ صرف اپنی میرب کے پاس آ کر بہکتا ہے، اس کے سوا بہکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پلیز مجھے اپنے لچھے دار باتوں میں مت الجھائیں۔ جانتی ہوں کہ آپ جتنی سمجھدار نہیں مگر بے وقوف بھی نہیں ہوں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میرا شاہ کبھی زنا جیسے گناہ کے قریب بھی نہیں جا سکتا، کرنا تو دور کی بات ہے۔ میرا شاہ کبھی حرام کو منہ نہیں لگاتا، اس بات کی گواہی میرا دل دیتا ہے۔ آپ تو کیا پوری دنیا بھی چلا چلا کر کہے تب بھی نہیں مان سکتی کہ میرا شاہ کبھی کسی اور کے ساتھ ناجائز رشتہ بنا سکتا ہے۔ میرا پورے یقین کے ساتھ بول رہی تھی، اسے اپنے رومان شاہ پر پورا یقین تھا اور جانتی تھی کہ اس کا شاہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے یقین کے سامنے رومان شاہ لاجواب ہو گیا۔ وہ تو صرف میرب کا ایک چھوٹا سا لفظی امتحان لینا چاہتا تھا، یہاں تو وہ میرب اس کے کردار پر پوری کتاب لکھ کر رکھتی تھی۔ شاہ کو اس وقت اپنی میرب پر بے تحاشا محبت آ رہی تھی۔ وہ قربان ہو رہا تھا اپنے جان شاہ پر، جسے اپنے رومان شاہ پر دل کی گہرائیوں سے یقین تھا۔ میرب کے سوال پر ایک لمحے کے لیے رومان شاہ کو شک کو لگا تھا کہ شاید مرہا کی طرح اس کی جان بھی دشمنوں کے بچھائے ہوئے جال میں پھنستے ہوئے اپنے شاہ پر شک کرنے لگی ہے، مگر میرب اس کے تمام تر غلط فہمیوں اور شبہات کو اپنی محبت سے مٹا دیا تھا۔ شاہ میرب کو مضبوط بازوں میں سمیٹتے ہوئے بیڈ پر لٹا ہوا تھا۔ شاہ کی دسترس میں میرب پوری طرح سے خود کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس لمحے خاموش تھے مگر ان میں بے تحاشا محبت کی شدت تھی جسے دونوں خاموشی سے آنکھیں بند کیے ہوئے محسوس کر رہے تھے۔ کمرے میں روشنی کی مدھم جھلمٹ اس کے چہروں پر چھائی ہوئی تھی۔ میرب نے اپنی نظریں شاہ کے چہرے پر مرکوز کر رکھی تھی۔ اس پیارے چہرے کو دیکھنے کے لیے وہ ترس گئی تھی۔ عجیب سا ڈر تھا، جیسے آنکھیں بند ہوئی تو یہ چہرہ پھر سے غائب ہو جائے گا۔ خواب جیسی کیفیت کو وہ محسوس کر رہی تھی۔ شاہ، میرب نے نرمی سے شاہ کو پکارا تھا۔ پھر سے کہو۔ وہ میرب کی آواز اور اس کے شاہ کہنے کو بار بار محسوس کرنا چاہتا تھا۔ شاہ، کہتی رہو۔ شاہ، صرف اور صرف میرے شاہ۔ جی جانے شاہ۔ تو مسکراتے ہوئے آنکھیں کھول کر میرب کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آپ کو پتا ہے مجھے یہ گزرا ہوا 1 سال یاد نہیں ہے، مگر مجھے اپنے اندر گزرتا ہوا سارا درد یاد ہے۔ آپ جانتے ہیں میں رونا چاہتی تھی مگر مجھے رونا نہیں آتا تھا۔ میں چیخ کر سب کو بتانا چاہتی تھی کہ میرا دل نہیں مانتا کہ میرا شاہ اس دنیا میں نہیں ہے، مگر مجھ سے چیخا نہیں جاتا تھا۔ شاہ نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ میرب کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ بھول جاؤ گزرے ہوئے درد اور وقت کو۔ ہمیں اس وقت کو یاد نہیں کرنا جس نے ہمیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا تھا۔ ہمیں صرف وہ وقت یاد رکھنا ہے جب ہم ایک دوسرے کے قریب ہیں، ہم ایک دوسرے کا ساتھ محسوس کر رہے ہیں۔ اب بس میں تھک گئی ہوں، اب کبھی مجھ سے دور مت جائیے گا۔ اب میرب میں ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ کے بغیر 1 منٹ بھی زندہ رہ سکے۔ بس شاہ، اب آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ کبھی مجھ سے دور نہیں جائیں گے۔ میرب کی نظروں میں شاہ کی محبت کی پیاس تھی، دور جانے کا ڈر تھا جسے دیکھ کر شاہ نے اسے اپنے بازوں میں سمیٹ لیا تھا۔ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں جاؤں گا، شاہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا تھا۔ تقریباً 10:30 کا وقت تھا جب اچانک ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ کسی نے بیل پر ہاتھ رکھا تھا لیکن اسے ہٹانا بھول گیا تھا، جس کی وجہ سے بیل مسلسل بج رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اندرونی گیٹ کی آواز بھی پورے گھر میں گونج رہی تھی، جس نے تمام گھر والوں کو بیدار کر دیا تھا۔ بڑے تو کیا، بچے بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ شاہ میر کو اس وقت شدید غصہ آیا تھا کیونکہ ڈور بیل پر اس انداز میں ہاتھ رکھنا اور پھر اسے اٹھانا بھولنا ایک انتہائی غیر سنجیدہ حرکت تھی۔ رومان شاہ بھی روم سے باہر نکل آیا تھا اور اس کے چہرے پر بھی وہی غصہ اور حیرانی تھی جو شاہ میر کے چہرے پر تھی۔ بیل کا آواز اتنی بے تکلفی سے وہ تیز تھی کہ جیسے اسے کسی خاص مقصد سے جان بوجھ کر مسلسل بجایا جا رہا ہو۔ شاہ میر غصے سے قدم اٹھاتا ہوا جا کر دروازہ کھولتے ہی کچھ بولنے والا تھا کہ دروازے پر کھڑے چہروں کو دیکھ کر شاہ میر صرف نفی میں سر ہلا سکا، کیونکہ سامنے ڈاکٹر شاہ زیب، احمد علوی اور عاصم شاہ کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر سنجیدگی تھی جسے دیکھ کر شاہ میر کا غصہ لمحے بھر میں ختم ہو گیا۔ اس نے گہری سانس لی اور جان لیا کہ یہ تینوں کسی مقصد کے ساتھ آئے ہیں، اور اس لمحے میں غصہ یا کوئی رد عمل ظاہر کرنا مناسب نہیں تھا۔ مطلب بالکل واضح تھا کہ رومان شاہ کے یاروں کو اس کے آنے کی خبر مل چکی تھی، اور شاید وہ شاہ میر کو نظر انداز کرتے ہوئے بے پناہ خوشی کے ساتھ رومان شاہ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ رومان شاہ کی نظروں میں خوشی کی چمک تھی، اس کا دل خوشی سے ناچ رہا تھا۔ اس کے شہزادے یار سے ملنے آ چکے تھے۔ وہ خود بھی صبح صبح ان کو ملنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر یہاں تو وہ انتظار کیے بغیر پہنچ چکے تھے۔ رومان شاہ دونوں بازو پھیلائے ہوئے ان کی جانب بڑھا تھا۔ وہ اپنے یاروں سے ملنے کو بے قرار تھا۔
مگر اس سے پہلے کہ وہ شاہزیب کو اپنے گلے لگاتا، شاہزیب نے ایک زور کا مکہ اس کے سینے پر چڑھ دیا۔ رومان شاہ درد سے دوہرا ہو گیا تھا۔ تجھے غیرت نہیں آئی کہ تم واپس آ گئے اور ہم سے نہیں ملے؟ شاہزیب نے ایک کے بعد ایک مکے اس کے سینے پر مارتے ہوئے اسے پاس پڑے ہوئے صوفے پر گرا دیا۔ شاہ اپنے یاروں کے سامنے ہاتھ کیسے اٹھا کر اپنا دفاع کر سکتا تھا؟ شاہزیب کے سخت ہاتھ کے مکے کھاتے ہوئے وہ لڑکھڑا کر صوفے پر گر گیا۔ ڈاکٹر شاہزیب رومان شاہ کے سینے پر اپنا پاؤں رکھے پیار اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں سے گھور رہا تھا۔ رومان شاہ بغیر اپنا دفاع کیے ہنس رہا تھا۔ دانت مت نکال رومان شاہ، شاہزیب نے غصے سے کہا۔ اچھا یار، غصہ نکال لینا، پہلے مل تو لے۔ رومان شاہ نے ہنستے ہوئے کہا، ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تیری جرات کیسے ہوئی کہ تو واپس آیا اور ہمیں خبر نہ ہوئی؟ احمد نے آگے بڑھ کر ایک اور مکہ زور سے جڑتے ہوئے اس کی محبت میں اپنا حصہ بھی ڈال دیا تھا۔ رومان شاہ درد سے دوہرا ہو کر، جبکہ شاہ میر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے بڑے آرام سے رومان شاہ کی دھلائی ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ باقی سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ یہاں غصہ نہیں، محبت کے ساتھ رومان شاہ کو پھینٹا چڑھایا جا رہا تھا۔ یار معاف کر دے، میں صبح تم لوگوں سے ہی ملنے آنے والا تھا۔ رومان شاہ نے معذرت کی، مگر اس کا دل جانتا تھا کہ اپنے یاروں کو آتے ہی انفارم کر کے اس نے غلطی تو کی ہے، جس کی اسے اچھی طرح سے سزا بھی مل رہی تھی۔ اچھا معاف کر دیں، تو صبح ہمیں ملنے والا تھا، اور اس رات کا حساب کون دے گا جو تو ہمارے بغیر گزارنے کا ارادہ کر چکا تھا؟ ہم تیرے لیے اتنے فضول تھے کہ تم نے ہمیں بتانا تک گوارا نہیں کیا۔ ہمیں جواب چاہیے تو خود کو سمجھتا کیا ہے؟ احمد علوی اور ڈاکٹر شاہزیب کا غصہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسی وقت عاصم شاہ آگے بڑھا، کیونکہ وہ رومان شاہ کا بھائی تھا اور اپنے بھائی کو اس محبت بھرے تشدد کے درمیان پستا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے بھائی کا حمایتی رہا تھا اور اس کی عزت ایک بڑے بھائی کی طرح کرتا تھا۔ پلیز یار چھوڑ دیں، ایک بار رومان بھائی کے ساتھ سینے سے سینہ لگا کر مل تو لینے دیتے، یقین ہو جائے گا کہ سچ میں ہمارا بھائی ہمارے ساتھ ہے۔ عاصم شاہ کی آنکھوں میں اپنے بھائی کے لیے بے تحاشا محبت تھی۔ اچھا تمہیں اپنے بھائی پر ترس آ رہا ہے عاصم شاہ، اور جو تمہارے بھائی نے ہمارے ساتھ کیا اس کا کیا؟ ڈاکٹر شاہزیب نے عاصم شاہ کو آنکھیں دکھاتے ہوئے پوچھا۔ یار بھائی کو موقع تو دو کہ وہ ہمیں اپنی صفائی میں کچھ بتا سکے۔ عاصم شاہ اپنے بھائی کی طرفداری کرتے ہوئے مسکرا کر بولا تھا، تمہارا بھائی کوئی معصوم چیز نہیں ہے جسے ہم صفائی دینے کا موقع دیں۔ یہ صرف سزا کا مستحق ہے اور وہ سزا اسے ہم دے کر رہیں گے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر شاہزیب کا ایک اور مکہ رومان شاہ کے سینے پر پڑ چکا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے درد سے زیادہ مصنوعی انداز میں کراہ اٹھا تھا۔ یار ایک بار مل لو، اس کے بعد جو بھی سزا دو گے میں قبول کر لوں گا۔ رومان شاہ اپنے یاروں کو ملنے کے لیے بے قرار تھا۔ ہمیں تو تجھے نہیں ملنا، اپنے بھائی کو مل۔ شاہزیب نے اپنے پاؤں اس کی چھاتی سے ہٹاتے ہوئے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ وہ سچ میں غصے میں تھا۔ احمد علوی اور ڈاکٹر شاہزیب خان اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا کر واقعی جا رہے تھے۔ شامیر نے دروازہ بند کر کے انہیں جانے سے روک دیا تھا۔ یار ایک بار اس کو معاف کر دو اور اس کی بات سن لو، مجرم کو صفائی دینے کا موقع ملنا چاہیے۔ شامیر نے رومان شاہ کی طرفداری کی تھی۔ عاصم شاہ اپنے بھائی کے گلے لگ کر بڑی شدت سے مل رہا تھا۔ رومان شاہ عاصم شاہ کو اپنے گلے ایسے لگائے ہوئے تھا جیسے ایک بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو ملتا ہے۔ دونوں کے بیچ کی محبت واضح نظر آ رہی تھی۔ شامیر کے روکنے پر بھی ڈاکٹر شاہزیب اور احمد علوی رک نہیں رہے تھے۔ اب ان کو رکنے کی ہمت صرف ایک ہی آدمی کر سکتا تھا، اور وہ تھا رومان شاہ، اور وہ ناراض بھی تو رومان شاہ سے ہی تھے۔ رومان شاہ عاصم شاہ کو مل کر تیز قدموں سے ان دونوں کی جانب بڑھتے ہوئے انہیں کھینچ کر اپنے سینے سے لگا کر مضبوط بازو ان کے اطراف میں کس لیے؟ رومان شاہ بھلا کیسے اپنے دوستوں کو ناراض ہو کر جانے دے سکتا تھا؟ چھوڑو یار چھوڑو، ایسی جھوٹی دوستی دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں ہم سے محبت ہوتی تو ہمیں انفارم کرتے، ہم سے ملنے آتے، مگر نہیں، تم صرف اپنی فیملی سے ملنا چاہتے تھے۔ تمہارے یار تمہارے بغیر کتنا تڑپے، تمہیں اس بات کی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جھوٹی تیری دوستی، جھوٹا ہے تو۔ احمد علوی نے شاہزیب کے ساتھ مل کر رومان شاہ کو دھکیل کر خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ رومان شاہ تھا جو دل کا ہی نہیں جسامت کا بھی شیر تھا۔ اس کی حراست کافی مضبوط تھی۔ دونوں مل کر بھی اس کی گرفت کو توڑنے میں ناکام رہے تھے۔ وہ لڑکھڑایا ضرور تھا، مگر انہیں آزادی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ یار میری دوستی کو جھوٹا کہا تو جبڑے توڑ دوں گا۔ تم لوگوں سے ملنا چاہتا تھا اور بتایا اس لیے نہیں کیونکہ اچانک تم لوگوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر تم لوگوں نے تو مجھے ہی سرپرائز کر دیا۔ مجھے موقع ہی نہیں دیا کہ میں تم لوگوں کے چہروں پر آ کر سرپرائز دینے کی خوشی دیکھ سکوں۔ ہاں تو توڑ دے جبڑے، ویسے بھی تو یہی تو کر سکتا ہے۔ ہمیشہ سے تو صحیح اور ہم غلط تھے، مگر آج ہم صحیح ہیں اور ہم ہی صحیح ہیں۔
शाहजेब और अहमद का गुस्सा किसी तरीके से भी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अच्छा यार, वैसे एक बात बताओ, तुम लोगों को मेरे आने की खबर कैसे हुई? कैसे पता चला कि मैं जिंदा और सही सलामत घर पहुंच गया हूँ? रमान शाह ने हैरत ज़दा नजरों से दोनों की जानिब देखते हुए पूछा। और कौन बताएगा? हमारी भाभी ने तेरी भाभीियों को फोन करके बताया है, क्योंकि हमारी भाभी को अपने भाइयों का ख्याल था। डॉक्टर शाहजेब खान इसके इतराफ पर रुमान शाह ने घूर कर अपनी जाने शाह की तरफ देखा था, जो सब घर वालों के बीच में खड़ी हुई दांत निकाल कर हंस रही थी। मीरब की बच्ची, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने अपने ही शौहर की मुखबरी कर दी। रुमान शाह ने मीरब को मसनूई गुस्से और मुस्कुराती आंखों से घूरते हुए कहा। क्यों? मेरी भाभी को क्यों शर्म आएगी? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, जिसने आकर हमें बताना जरूरी नहीं समझा कि तुम जिंदा हो। और खबरदार, अगर हमारी भाभी को आंखें दिखाने की कोशिश की, इस वक्त इसके चार चार भाई यहाँ खड़े हैं, तेरी हड्डियों का चूरा बनाकर रख देंगे। अगर इसे डांटा भी। डॉक्टर शाहजेब खान ने धमकी आमेज लहजे में कहा। चल ठीक है यार, मैं तुम लोगों की खातिर तुम्हारी भाभी को माफ कर देता हूँ, और तुम इसकी खातिर मुझे माफ कर दो। रुमान शाह ने दांत निकालते हुए एक प्यारी सी डील पेश की। तुम्हें भाभी को माफ करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी हमारी भाभी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वो आपसे माफी मांगे। इन्होंने तो सिर्फ हमें अपना भाई समझते हुए सच्चाई हम तक पहुंचाई है। खबरदार भाभी, जो आपने इससे माफी मांगी, अभी आपके भाई जिंदा है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। शाहजेब ने मीरब की जानिब देखते हुए कहा। मीरब खुशी से हंसते हुए हाँ में सर हिला रही थी। मतलब इसे वाकई इस वक्त रोमान शाह की धुलाई और ठुकाई होते देखने में बहुत मजा आ रहा था। अच्छा कोई बात नहीं मीरब की बच्ची, तुमने जो अपने भाइयों के साथ मिलकर ये प्लानिंग की है, माफी तो नहीं मिलेगी। शेर शेर बन लो जितनी अपने भाइयों के सर पर बन सकती हो। रोमान शाह मसनूई गुस्सा दिखाते हुए और मुस्कुराते लबों के साथ बोला। एक प्यारी और मीठी सी धमकी थी जिसमें मोहब्बत छुपी हुई थी। चलो यार, मान लिया कि तुम लोग सच्चे हो और मैं खतावार हूँ, मगर कसम से मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहता था, मगर तुम लोगों ने आकर मुझे सरप्राइज कर दिया। अब बताओ कि मेरी माफी कैसे हो सकती है? मैं अपनी गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे मेरे यार मुझे माफ कर दें। तुम लोगों की मोहब्बत पर मुझे कोई शक नहीं है, और बगैर तो मेरी मोहब्बत और दोस्ती पर भी शक मत करो। मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस करता था। कोई ऐसा लम्हा या ऐसी घड़ी नहीं थी जब मैं तुम लोगों को याद नहीं करता था। बगैर तो तुम लोगों के बगैर तो मैं भी अधूरा हूँ। अब आया था रोमान शाह अपने असली रूप में। इसके पुराने लब वो लहजे को सुनकर अहमद और शाहजेब के लबों पर मुस्कुराहट जबरदस्ती फैलना शुरू हो गई थी। रुमान शाह ने दोनों को खींचकर अपने गले से लगाया था तो अधूरा था, मगर हम तो खत्म ही हो गए थे। रुमान शाह दोनों दोस्तों की बातों को सुनते हुए हंस पड़ा था। रुमान शाह तो जान है हमारी, इसीलिए तो तुझ पर गुस्सा आ रहा था। तूने हमें आते ही क्यों नहीं बताया? दोनों ही शाह के गले मिलते हुए शिकायत कर रहे थे, और दोनों दोस्तों की आंखें खुशी से नम थी। एक साल गुजर जाने के बावजूद इनके दिलों में मोहब्बत और दोस्ती की शिद्दत में जरा भी कमी नहीं आई थी। यही तो इन तीनों की दोस्ती में खूबसूरती की वजह थी कि वो दूरी या नजदीकी इनकी दोस्ती में कभी कोई खलल नहीं डाल सकती थी। तेरी सजा ये है कि तू अभी और इसी वक्त हमारे साथ चल रहा है। ये टाइम हमारा है। ये बात रोमान शाह के जज्बात पर ठंडा पानी डालने वाली थी, क्योंकि अभी तो वो मीरब के साथ मोहब्बत और कुर्बत के लम्हे जीने की कोशिश कर रहा था, और इसने भी आगाज ही किया था कि यारों ने आकर धावा बोल दिया। अब बेचारा रोमान शाह कैसे बताता कि इस वक्त तो मीरब के पास जाना चाहता था। ये लम्हा शाह के लिए पेचीदा हो गया था, और चुपचाप अपने दोस्तों की बातों को सुनकर खामोश था। बेचारे के दिल के अरमान आंसुओं में बहने वाली फीलिंग्स हो रही थी। ना इनकार कर सकता था, ना इकरार कर सकता था। पंजाबी शेर अपने यारों और अपनी जज्बात के बीच में बुरी तरह फंस गया था। इसकी हालत काबिले रहम थी। बड़ी उम्मीद भरी नजरों से वो मीरब की जानिब देख रहा था कि शायद वो कहे कि भाई आप शाह को सुबह ले जाइएगा, मगर दूसरी जानिब अपने भाइयों की हरकतों पर मीरब के दांत निकल रहे थे। मतलब वो अपने भाइयों को इनकार करने के मूड में नहीं थी। शाह ने सबकी नजरें बचाते हुए घूरकर देखा था। शाह की घूरती हुई नजरों को देखकर मीरब ने जबरदस्ती अपने दांत और अपनी हंसी को रोकने की कोशिश की थी, मगर हंसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर ये मंजर इतना मजेदार था कि हंसी इसके लबों से फूट ही रही थी। ठीक है, तुम लोग अपनी भाभी से इजाजत ले लो। अगर इसे कोई इतराज नहीं है तो ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। शाह ने जानबूझकर ये बात कही थी ताकि मीरब इसके डर से इनकार कर दे और शाह को जाने से रोक दे। अब बेचारी मीरब एक मुश्किल सूरत हाल में फंस गई थी। एक तरफ तो वो रोमान शाह की घूरियां समझ रही थी कि वो चाहता था कि मीरब इसे रोक ले, और दूसरी तरफ वो अपने प्यारे भाइयों का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी जो रात के इस वक्त रोमान शाह को लेने आए हुए थे। शाह जिंदा है और सही सलामत घर पहुंच गया है। मीरब ने तो ये बात इशा की नमाज पढ़कर अपनी बीवियों को
बताई थी, मगर शायद इनको पहुंचने में थोड़ी देर हो गई और लम्हे कीमती से बन गए थे। दिल से तो वो भी नहीं चाहती थी कि रोमांचा जाए, मगर इस वक्त वो इन दोस्तों के बीच में दीवार नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि इनकी मोहब्बत मीरत से कम नहीं थी। दोस्ती भी एक अलग शिद्दत और खूबसूरती होती है, और इन प्यारे दोस्तों के बीच में इस खूबसूरती को खत्म नहीं कर सकती थी। बताइए भाभी, हम इसे ले जाएं? आपको तो कोई एतराज नहीं होगा? डॉक्टर शाहजेब खान ने अपनी भाभी की जानिब देखकर अदब से पूछा था। नहीं भाई, मुझे क्यों एतराज होगा, आप ले जाइए। मीरब ने आराम से कह दिया कि वो शाह को ले जाएं। थैंक यू सो मच भाभी, हमें आपसे यही उम्मीद थी। आप प्लीज भाभी, हम आपके सेहत याब होने पर आपको मुबारकबाद नहीं दे सके, इसके लिए हम दोबारा आएंगे आपकी भाभीयों को लेकर। प्लीज इस वक्त की गुस्ताखी माफ कर दीजिएगा। डॉक्टर शाहजेब ने मीरब से इस बात की माफी मांगी थी कि वो 1 साल बाद फिर से बोलने और हंसने के लायक हुई थी, मगर वो अपने यार की खुशी में इस खुशी को भूल गए थे। कोई बात नहीं भाई, आप पहले इनसे अपना हिसाब किताब पूरा कर लें, हम बाद में मुबारकबाद दे लेंगे। और मुस्कुराते हुए बोली थी। शाह लब नीच पर रह गया था। सुन लिया भाभी को, कोई एतराज नहीं है, और अब तुम इज्जत से चल रहे हो या तुम्हें किडनैप करके ले चलें। अपनी भाभी की इजाजत मिलने पर अहमद अलवी और शाहजेब फौरन हरकत में आ गए थे। मतलब अब शाह का जाना तो पक्का था। रोमांचा गहरी सांस लेते हुए हाथ के इशारे से इन्हें बाहर का रुख दिखा रहा था, और साफ जाहिर था कि चलो मैं हाजिर हूँ, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। रोमांचा के दोस्त इसे अपने साथ ले जाने में कामयाब हो चुके थे। रोमांचा बेचारा अपना मोबाइल और वॉलेट भी नहीं ले सका था, क्योंकि इसके यारों की इजाजत नहीं थी। दोनों शेर बने हुए थे, क्योंकि इन्हें अपनी प्यारी भाभी की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी। रोमांचा वापस आकर मीरब के सारे हिसाब किताब पूरे करने का अहद करते हुए अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। शामीर ने हंसते हुए दरवाजा लॉक कर दिया था। चलो बैठो, तुम हमारे दरमियान में बैठोगे, क्योंकि हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। अहमद अलवी का रोमांचा को गाड़ी में धकेलने का अंदाज ऐसा था कि जैसे सच में इसे किडनैप करके ले जा रहे थे। आसिम शाह ड्राइवर के साथ अगली सीट पर बैठ गया था, और अहमद अलवी और डॉक्टर शाहजेब ने रोमांचा को बीच में बिठाकर इसके दोनों साइडों पर खुद बैठ गए थे। बड़ी मोहब्बत के साथ इसे किडनैप करके ले जाया जा रहा था, और वो खुशी खुशी किडनैप होकर इनके साथ जा भी रहा था। सच कहते हैं कि दोस्ती और रंगीन रिश्ता जो दिलों को बगैर किसी लफ्ज के समझने की ताकत रखता है। सच्ची दोस्ती में ना फासले होते हैं, ना वक्त की कैद। ये दिलों की कुर्बत से मजबूत होती है, जो हमेशा बरकरार रहती है। दोस्ती एक मजबूत सतून की तरह होती है, जो मुश्किलात के तूफान में भी एक दूसरे को सहारा देती है। दोस्ती खून से सींचा हुआ रिश्ता नहीं होता, मगर इसके रंग खून के रिश्तों से भी कहीं ज्यादा गहरे और मजबूत होते हैं। दोस्त वो हैं जो आपके ख्वाबों की तकमील में शरीक होते हैं और आपके गमों को हंसी में बदल देते हैं। दोस्ती में वो कोई जिब्र नहीं होता, सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी और एतमाद का सुकून होता है। हकीकी दोस्त वो होते हैं जो आपको आपकी कमजोरियों के बावजूद कबूल करते हैं और आपको बेहतर बनने के लिए हिम्मत देते हैं। अच्छा दोस्त खुदा की नेमत होता है, और जिनके पास ऐसे दोस्त हों, इनको ऐसे दोस्तों की कदर करनी चाहिए। हर किसी के नसीब में सच्चे और मुखलिस दोस्त नहीं होते, यही जिंदगी की हकीकत है। रोमांचा को किडनैप करके कहाँ ले जाया जा रहा था, ये बात रोमांचा नहीं जानता था, क्योंकि इसके दोस्त बड़ी मोहब्बत के साथ इसकी आंखों पर पट्टी बांध चुके थे कि अब रोमांचा को ये भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रहा है। इसे पूछने की जरूरत भी नहीं थी। इसके दिल में अपने दोस्तों पर मुकम्मल यकीन था, इसीलिए सवाल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। गाड़ी गपशप के दौरान एक जगह पर जाकर रुक गई थी, मतलब कि इनकी मंजिल आ गई थी। रोमांचा को बड़ी हिफाजत के साथ गाड़ी से उतारकर घर के अंदर ले जाया जा रहा था। रोमांचा को ये नहीं मालूम था कि वो कहाँ पर है, मगर इसके दिल को सुकून था कि वो अपने दोस्तों के साथ है, जो इसे किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं दे सकते। मगर रोमांचा के दिमाग में एक डर मौजूद था, और इस बात से डर रहा था कि कहीं सुल्तान इसके साथ इसके दोस्तों को नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि जब अहमद शाहजेब और आसिम शाह शामीर के घर पर पहुंचे थे, इस वक्त शोर की आवाज सुनकर आयत भी अपने कमरे से बाहर आकर सब कुछ देख रही थी। इसका मतलब साफ था कि सुल्तान आयत के गले में पहने हुए लॉकेट के थ्रू ये सब कुछ लाइव देख रहा था। रोमांचा को अपनी जान से कहीं ज्यादा अपने दोस्तों की हिफाजत की फिक्र थी, और खुद को बचाने से ज्यादा इनकी जान की फिक्र में हलकान हो रहा था। वो अपने यारों के लिए परेशान था। इसे डर था कि कुछ ऐसा ना हो जिससे सब कुछ बिगड़ जाए। अब इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो किसी और मुसीबत को फेस करता। बड़ी मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ था, और अपने यारों के साथ एक लम्हे बड़ी मुश्किल से इसे एक बार फिर से नसीब हुए थे। मगर वो अपनी घबराहट तो मुकम्मल तौर पर अपने अंदर से ही समेटे हुए था। वो अपने यारों के चेहरों पर अपनी फिक्र दिखाकर मायूसी नहीं दिखाना चाहता था।
ये घड़ियां बहुत मुश्किल से नसीब हुई थी। वो इन लम्हों को खुलकर जीने की ख्वाहिश लिए अपने यारों के साथ हंसता खेलता हुआ घर के अंदर दाखिल हो चुका था, मगर रोमान शाह को समझ नहीं आ रही थी कि वो इसे कहाँ से कहाँ लेकर आए है। मगर पता नहीं क्यों इसका दिल बार बार इसे महसूस करवा रहा था कि ये जगह कोई अजनबी जगह नहीं है। इसका दिल बार बार इसे महसूस करवा रहा था कि इस जगह इसे इसका खास ताल्लुक है। हालांकि हर तरफ खामोशी थी, सिर्फ आसिम शाह, अहमद अलवी और डॉक्टर शाहजेब की आवाज़ों के सिवा कुछ भी नहीं था। मगर फिर भी वह इस एहसास को महसूस कर रहा था। अहबर ने आहिस्ता से रोमान शाह की आंखों में पट्टी खोल दी थी। रोमान शाह आंखें मीचते हुए आहिस्ता से आंखें खोलकर इस जगह की पहली झलक देखते ही समझ गया था कि ये इसका अपना घर है, जहां इसने अपनी माँ के साथ खुशियों भरे लम्हे गुजारे थे। फिजाओं की खुशबू ने इसे खुश आमदीद कहा था। रोमान शाह की नजरों के सामने इसका अपना घर था, जहां वो अपनी माँ मीरब और रायन के साथ एक अच्छा और खुशगवार वक्त गुजार चुका था। पूरी राहदारी में रेड रोज की पत्तियां बिछी हुई थी और घर के मुलाजमीन दोनों तरफ खड़े हुए थे। दिलावर सामने खड़ा था, इसके हाथ में खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता था, जिसके ताजे रेड रोज हवा में हिलते हुए जाज़बे नजर आ रहे थे और रोमान शाह की तरफ मुस्कुराते हुए कदम बढ़ा रहा था। इसने करीब पहुंचकर शुक्रगुजार और खुशी से भरी नजरों से शाह को देख रहा था। वेलकम होम सर। इसके चेहरे पर एक खुशगवार मुस्कुराहट थी, इसकी आवाज में मोहब्बत और एहतराम था। थैंक यू सो मच दिलावर। रोमान शाह ने मुस्कुराकर खुश दिली से फूलों का गुलदस्ता थामकर दिलावर खान को अपने गले लगाया था। दिलावर रोमान शाह का खास आदमी और इसका बहुत पुराना मैनेजर था। रोमान शाह के 1 साल तक गैर हाजिर रहने के बावजूद दिलावर ने पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ इसके कारोबार को संभाला था। इसने हर फैसले में रोमान शाह की रहनुमाई को मद्देनजर रखा और कारोबार के तमाम मामलात की पूरी निगरानी की। हर रिपोर्ट और हिसाब किताब वो शाहमीर को मुकम्मल तौर पर फराहम करता रहा था, ताकि सब कुछ साफ और वाज़ेह रहे। दिलावर की ईमानदारी और वफादारी की वजह से रोमान शाह की गैर हाजिरी में भी मुश्किलात तो बहुत आई, मगर रोमान शाह का बिजनेस बहुत अच्छा चलता रहा था। सर, मैं बता नहीं सकता आपको सही सलामत जिंदा देखकर मुझे कितनी खुशी हुई है। मुझे जब शाहजेब सर का फोन आया तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि ये मौजज़ा सच में हमारी जिंदगी में हो चुका है। एक लम्हे के लिए यकीन करना मुश्किल हो गया था कि आप दोबारा हमारे दरमियान हैं। रोमान शाह को वापस देखकर इसके चेहरे पर जो खुशी थी वो इस बात का सबूत थी कि दिलावर अपने मालिक की गैर मौजूदगी में भी इसके साथ वफादार रहा है। वफादार लोगों की जिंदगी में वफादार लोग होना हकीकत में खुदा की तरफ से एक इनाम होता है। दिलावर की बात जकिया जो अब बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही थी, इसने इस घर की बहुत खुशियां और गम देखे थे। वो आज भी पूरे दिल से रोमान शाह और इसके अहलो अयाल के लिए वफादार थी। शाह की गैर मौजूदगी और मीरब की खामोशी के बावजूद वो कई बार मीरब को मिलने जाती और इस घर की देखभाल इसने अपने घर की तरह की थी। वो इस घर के मालिक को देखकर खुशी से अपने आंसू रोक न सकी थी और खुश दिली से आगे बढ़कर रोमान शाह का इस्तकबाल किया था। रोमान भाई, खुश आमदीद। मेरी दुआ है कि अब इस घर को कभी किसी दर्द का सामना न हो। आप हमेशा इस घर में मेरी भाभी और बच्चों के साथ सलामत रहे। हमने आपको बहुत याद किया। ये घर आपके बगैर वीरान था। जकिया की आंखों में अपने मालिकों के घर को वीरान देखकर जो उदासी थी, वो ये बता रही थी कि वो इन घर वालों के साथ इतनी वफादार थी। परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक सब कुछ बेहतर करेगा। अब आजमाइशों की घड़ियां खत्म हो चुकी थी। इंशाल्लाह अब खुदा हमारी जिंदगी में सब कुछ बेहतर करेगा। मैं आप सब लोगों से बहुत खुश हूँ जिन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर का ख्याल रखा और ये साबित किया कि आप लोग मेरे साथ वफादार हैं। बारी बारी घर के गार्ड्स और बाकी मुलाजमीन भी मिलते हुए खुश आमदीद कह रहे थे। रोमान शाह सबको मिलते हुए अहमद शाहजेब और आसिम के साथ घर के अंदर दाखिल हो गया था। घर की हर दरो दीवार खुश थी। रोमान शाह अपने घर में आकर एक नई जिंदगी और ताज़ा दम को महसूस कर रहा था। अपने घर में आकर जो सुकून मिलता है, वो सुकून इंसान दुनिया की किसी भी कोने में, किसी भी महल में चला जाए तब भी नहीं मिलता। यही जिंदगी की हकीकत है कि अपना घर अपना ही होता है। जकिया ने खुशी से पूरी टेबल को लजीज खानों से भर रखा था, जबकि इस वक्त रोमान शाह को कुछ खास भूख नहीं थी, मगर जकिया के हाथ के बने हुए खानों में कहीं ना कहीं इसकी अम्मी जान के हाथ का जायका था, क्योंकि जकिया ने एक वक्त गुजारा था। रोमान शाह की माँ के साथ इस खुशबू का बहुत गहरा ताल्लुक था। इसकी माँ से जकिया ने ज्यादातर खाना रोमान शाह की अम्मी से ही बनाना सीखा था। जकिया को रोमान शाह के आने से पहले से इतला थी, इसलिए घर का कोना कोना चमक रहा था। वैसे तो इन्होंने गैर मौजूदगी में भी कभी घर की सफाई सुथराई और घर संभालने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर जब इसने सुना कि रोमान शाह वापस आ चुका है तो जकिया के तो पाँव ही जमीन पर नहीं लग रहे थे। पूरे घर को इसने रोशन कर दिया था। हर कोना चमक रहा था, लजीज खानों से टेबल सजा हुआ था।
रोमान शाह के दोस्तों ने खाने के साथ भरपूर इंसाफ किया और पेट भरकर अच्छी डकारें लेते हुए दांत निकाल रहे थे और साथ में खुशकपियां करने की इंतहा भी थी। फनी जोक्स मारे जा रहे थे, रोमान शाह की टांग खींची जा रही थी। गाफिल नहीं थे, वो जानते थे कि रोमान शाह इस वक्त दिमागी तौर पर इनकी भाभी जान के पास ही है, मगर कमीने दोस्तों को बहुत मजा आता है अपने दोस्तों को जलील करके, और यही लुत्फ इस वक्त रोमान शाह के दोस्त उठा रहे थे। रोमान शाह भी खाना खाए बगैर नहीं रह सका था। इसके मनपसंद तमाम खाने सामने रखे हुए थे और घर की खुशबू को सालों बाद इसने महसूस किया था। खाने के बाद सब टीवी लाउंज में जाकर बैठे हुए गप्पे मार रहे थे। थोड़ी देर बाद जकिया चाय लेकर आई थी। सबने टीवी लाउंज में बैठकर चाय एंजॉय करते हुए रोमान शाह के से गुजरे हुए साल की बातें भी पूछी और इसे दिलासा भी दिया, हिम्मत भी दी कि ये वक्त गुजर गया है, अब इसे हिम्मत से काम लेते हुए दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना है। इसे ये यकीन दिलाया कि वो ये सब इसके साथ है और हर कदम इसके साथ ही रहेंगे। रात के तकरीबन 11:15 हो चुके थे। नींद किसी को भी नहीं आ रही थी, मगर अजीब बात यह थी कि अहमद और शाहजेब बार बार कह रहे थे अब हमें सोना चाहिए। रोमान शाह हैरान था, ये वही कमीने दोस्त थे जो आम दिनों में एक साथ बैठकर कभी नींद का नाम नहीं लेते थे, आज सालों बाद मिले हैं और अब इनको नींद कैसे आ रही है। इसे ये बात किसी भी तरह हजम नहीं हो रही थी। तुम लोगों को आज कुछ ज्यादा ही नींद नहीं आ रही? अगर सोने वाले की मौत पड़ने वाली थी तो मुझे यहाँ उठाकर लाने की क्या जरूरत थी? सुबह मिल लेते। रोमान शाह के चेहरे पर गुस्से की सुर्खी फैल गई थी। वो रोमान शाह था और इससे ज्यादा बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं थी, खास तौर पर यारों के बीच में। वो किसी बात को बर्दाश्त करने का कायल नहीं था। इसके नजदीक रिश्ते वो होने चाहिए जिन पर इंसान हक रख सके, ऐसे रिश्ते जिनमें बोलने से पहले सोचना पड़े या जहां अपनी बात कहने का एतमाद ना हो। इनके रिश्तों को छोड़ देना ही बेहतर समझता था। यार जाहिर सी बात है कि सुबह उठकर काम पर जाना है तो सोना तो पड़ेगा ना, हम कोई उल्लू थोड़ी हैं जो हमें नींद नहीं आएगी। अहमद ने बड़ी संजीदगी से कहा, जैसे वाकई इसे नींद के दौरे पड़ रहे हों। ठीक है, सो जाओ, दफा हो जाओ, अपने अपने घर जाओ और जाकर सो, मुझे भी जाने दो। रोमान शाह ने जिद छोड़कर जवाब दिया। वो वापस शामीर के घर जाने के लिए खड़ा हो गया था। ऐसे कैसे तुम्हें जाने दे? तुम हमारे रूम में तुम्हारे साथ सोएंगे। हम तुम्हारे रूम में तुम्हारे साथ सोएंगे यार, डॉक्टर शाहजेब ने इसका हाथ थामकर शरारती अंदाज में कहा। क्या? रोमान शाह चौंक कर हैरत से बोला था। तुम लोग मेरे साथ मेरे बेडरूम में सोओगे? डिस्कस्टिंग, दफा हो जाओ। मैं नहीं सोने वाला तुम लोगों के साथ, और मेरे बेडरूम में तो बिल्कुल भी नहीं। अपने अपने घर जाकर अपने अपने बेडरूम्स में जाकर सो। रोमान शाह ने दो टोक साफ अपने बेडरूम में ले जाने और सोने से मना कर दिया था। यार, हम तो आज की रात तेरे साथ तेरे ही बेडरूम में सोएंगे। ये तेरी मोहब्बत का सबूत होगा कि तू हमें अपने साथ सोने देगा, शाहजेब हंसते हुए कहने लगा। रोमान शाह भी हैरत से इनकी बातें सुन रहा था। ये वो बातें थी जो इनके दरमियान कभी नहीं होती थी, लेकिन जब दोस्ती और मोहब्बत की बात आई तो वो खामोश हो गया। चलो मेरे कमरे में ये अकीदत भरा काम कर लो, लेकिन सुन लो, मैं बेड पर सोऊंगा। क्यों? हम क्यों जमीन पर सोएंगे? अहमद ने हैरत से कहा। क्योंकि भाई के रूम में एक ही बेड होगा तो जाहिर सी बात है कि हमें तो बेड के नीचे ही सोना पड़ेगा। आसिम शाह ने हंसते हुए तफसील समझाई। तू भी इनके साथ मिलकर इन जैसा कमीना ही हो गया है। तू तो अपना मुंह बंद रख, जाते हुए शाह ने जले कटे अंदाज में कहा। सच में शाह अपने कमरे की प्राइवेसी के बारे में हसास था। चाहे 1 साल से वो मीरफ के बगैर इस कमरे में नहीं था, मगर फिर भी वो इसके लिए बहुत खास और प्राइवेट जगह थी जहां पर वो अपने दोस्तों के हमरा नहीं जाना चाहता था। यार, एक काम करो, तुम चलो, हम जरा दिलावर को सुबह की पार्टी के मामला समझा कर आते हैं। तीनों नीचे रुक गए। रोमान शाह सीढ़ियों पर खड़ा मतलाशी नजरों से इन्हें देख रहा था। इनके दबे दबे कहके और खी करते दांत इसे कुछ और ही कहानी बता रहे थे। तुम तीनों ने दिलावर को समझाना है? क्या तुम तीनों की शादी हो रही है जो तीनों को ही समझाना जरूरी है? कोई एक भी जाकर इसे समझा सकता है। रोमान शाह झुंझला कर बोला। यार, हम अभी आते हैं, हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। तुम चलो, तुम्हें कौन सा रूम में अकेले डर लग रहा है? शाहजेब ने शरारत से कहा। जितना सरप्राइज तुम लोग दे चुके हो, इससे ज्यादा सहने की मुझ में हिम्मत नहीं है। खुदा के लिए कोई नया बम मत फोड़ना और जल्दी आ जाना। ये कहकर वो भारी कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। शुक्र है यार, हम कामयाब हो गए, अहमद ने गहरा सांस लेते हुए कहा। अल्लाह की पनाह, रोमान शाह का दिमाग कितना तेज चलता है। इसे बखूबी अंदाजा हो चुका है कि हम कुछ प्लान कर रहे हैं, हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है ये रोमान शाह कभी नहीं समझ सकता। शाहजेब ने हंसते हुए जवाब दिया था। अहमद ने हंसते हुए आसिम के कंधे पर जोर से हाथ मारा। बिल्कुल, वो दूर दूर तक नहीं सोच सकता
کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تینوں کہکے لگاتے ہوئے اپنے پلان کو کامیاب بنانے کی خوشی میں باہر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ان کے چہروں پر شرارت اور مسکراہٹ تھی اور وہ اپنی کامیابی سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ رومان شاہ نے جیسے ہی روم میں قدم رکھا، روم میں کافی اندھیرا تھا، پورا گھر روشن تھا لیکن اس کا بیڈ روم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ رومان شاہ حیران ہو گیا کہ ایسا کیوں تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر روم کی لائٹ آن کی، مگر جیسے ہی لائٹ چلی اس کے سامنے ایک ایسا منظر تھا کہ وہ دنگ رہ گیا۔ روم کے فرش پر پھولوں کا قالین بچھا ہوا تھا، ریڈ روز سے بڑا سا ہارٹ بنا تھا، اس کے اوپر ویلکم ہوم لکھا ہوا تھا۔ رومان شاہ کا دماغ اس منظر سے بے ترتیب سا سوچ رہا تھا۔ اس نے سوچا، کیا آج سہاگ رات ہے؟ اس کا ذہن ابھی تک اس بات کو سمجھنے میں ناکام تھا یہ سب کیا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ویسے مومنٹ منا سکتا تھا۔ اس کے پاس سے تو اس کے کمینے یار اسے دور لے آئے تھے۔ روم میں گلاب کے پھولوں کی خوشبو نے پورے ماحول کو رومانٹک بنا دیا تھا۔ رومان شاہ نے ایک گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، مگر ساتھ ہی اس کے ذہن میں ایک سوال بھی آیا۔ اس کے دماغ نے کچھ سوچا اور اسے لگ رہا تھا کہ اس کا سوچنا کہیں نہ کہیں غلط نہیں ہے۔ رومان شاہ دروازہ بند کرتے ہوئے تیز قدموں سے اندر بڑھا تھا۔ اس کا دل بے چین تھا، جیسے روم کی فضا میں کچھ خاص تھا، جیسے وہ لمحہ قریب آ رہا تھا جس کا انتظار اسے بے قرار کر رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، وہ محسوس کر رہا تھا کہ روم میں میرف موجود ہے۔ دل میں ہلچل سی مچ گئی تھی، جیسے کوئی سرپرائز اس کا منتظر ہو، یا پھر یہ صرف وہم ہو جو وہ خود اپنے ذہن میں گڑھ رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھا ہوا کسی خاص سرے تک پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ شاہ نے فوراً چاروں طرف نظریں دوڑائیں، مگر اس سے پہلے کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچ پاتا، واش روم کی خوبصورتی نے اسے مزید الجھا دیا تھا۔ واش روم کا دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر پھولوں کی پتیوں پر پڑی جو روم کی طرح زمین تک بکھری ہوئی تھی۔ ہر طرف نرم روشنی میں ڈوبے ہوئے کینڈلز کی روشنی اس ماحول کو جادوئی بنا رہی تھی۔ اتنا سب کچھ کس لیے کیا گیا تھا، وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جانے شاہ یار، اگر تم یہاں ہو تو سامنے آؤ، میرے جذبات دی ایک اگ نہ سیک، نہیں تے اس اگ وچ تیرا نازک وجود جل جائے گا، وہ بے اختیار پنجابی میں اونچی آواز میں بڑبڑایا تھا۔ وہ واپس پلٹنے ہی والا تھا کہ اچانک کسی کا لمس اس کی کمر پر محسوس ہوا۔ اس کا دل سینے میں زوروں سے دھک دھک کرتے ہوئے گواہی دے رہا تھا کہ یہ لمس اس کی جان، اس کی میرف، اس کی محبت کا ہے۔ اس کے وجود میں آج تک اس لمس کے سوا کسی اور وجود کا لمس محسوس ہی نہیں کیا تھا، تو پھر اس لمس کو پہچاننا اس کے لیے مشکل بھی نہیں تھا۔ وہ پلٹنے ہی والا تھا کہ میرف کے دونوں مخملی نازک ہاتھ بازو کے نیچے سے گزرتے ہوئے اس کے سینے پر آ چکے تھے۔ وہ اپنے میرف کے ہاتھوں کو اپنے سینے پر محسوس کرتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ مطلب اس کا شک بالکل ٹھیک تھا، اس کا دل صحیح گواہی دے رہا تھا۔ اس کے دل کی جان روم میں ہے۔ میرف بالکنی کے گیٹ کے باہر چھپی ہوئی تھی، اس لیے شاہ اسے دیکھ نہیں سکا تھا۔ یہ وہی بالکنی تھی جہاں پر رومان شاہ نے اسے دسمبر کی رات میں بھیگنے کے لیے کھڑا کر دیا تھا۔ یہ کمرہ، ان کی محبت، ان کی نفرت، ہر چیز کی گواہی دے سکتا تھا۔ اس نے اس رشتے کے ہر اتار چڑھاؤ کو دیکھا تھا۔ میرا کا دل تیز سے دھڑکتے ہوئے اپنی گھبراہٹ اور محبت کو ظاہر کر رہا تھا۔ شاید اس وقت وہ نروس تھی۔ شاہ کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ ڈرامے باز، تم اپنے بھائیوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور تم کب آئی یہاں؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ شاہ نے بے اختیار کئی سوالات ایک ساتھ کر دیے تھے، جیسے وہ کسی الجھتی گتھی کو حل کرنا چاہتا تھا۔ شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ کی لکیریں بڑھ رہی تھی، دھڑکنوں میں محبت کی نرم ہوائیں چل رہی تھی۔ وہ شاہ کی پشت پر اپنا سر ٹکائے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اپنی بے قابو دھڑکنوں کو قابو میں کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ میری جان، جواب دو، کب اور کیسے یہاں آئی؟ رومان شاہ نے اس کی کلائی کو نرمی سے پکڑتے ہوئے اپنا رخ اس کی جانب کیا۔ وہ دونوں ہاتھ اس کی کمر پر باندھے کھڑا تھا۔ میرب نے ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا اور اس وقت وہ بہت ہی خوبصورت بلیک کلر کی فراک میں ملبوس تھی۔ شاہ نے میرب کو بالکل سادہ سے حلیے میں چھوڑ کر یہاں آیا تھا، مگر یہاں وہ سراپائے قیامت بنی کھڑی تھی۔ کھلے بال جنہیں کرلی کر کے کمر پر چھوڑ دیا گیا تھا، بالوں کی کچھ لٹیں آگے کی جانب آتے ہوئے اسے مزید چاسپے نظر بنا رہی تھی۔ کانوں میں اس کی پسند کی پہنی ہوئی پلین بالیاں اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے رومان شاہ کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہی تھی۔ وہ دوپٹے سے پوری طرح سے بے نیاز تھی۔ رومان شاہ کی نظریں سر سے لے کر پاؤں تک میرب کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اس کی جان قیامت لگ رہی تھی، قیامت۔ لبوں پر ریڈ روز کی لگی ہوئی گلوسی لپسٹک اس کے حسن کو 14ویں کا چاند بنا دیا تھا۔ میرب کے لبوں پر شاہ کی نظریں ٹکی ہوئی تھی۔ رومان شاہ قربان ہو جانے والی نظروں سے میرب کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں پر لگا ہوا لائنر شاہ کے دل پر محبت کے تیر برسا رہا تھا۔ میرب کی خوبصورت آنکھیں جو کاجل اور لائنر سے مزید پرکشش نظر آ رہی تھی، اس کی نظریں شاہ کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کرتے ہوئے جذباتوں میں قہر مچا رہی تھی۔ گھنی پلکوں پر لگا ہوا مسکارا اس کی آنکھوں کو مزید دلکش بنا رہا تھا۔ وہ کس کس چیز کی تعریف کرتا ہے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک میرب کو دیکھ رہا تھا۔
ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ تعریف بھی کر دیں کہ میں پیاری لگ رہی ہوں۔ میرب نے مسکراتے ہوئے اپنی شاہ کے نظروں میں دیکھتے ہوئے اپنی تعریف سننی چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ بیوی جتنا مرضی خوبصورتی سے تیار ہو لے، مگر ایک نیک اور سچی بیوی کی نظریں ہمیشہ اپنے شوہر کی تعریف کے منتظر رہتی ہیں، کیونکہ عورت اسی صورت حسن میں مکمل ہوتی ہے جب اس کا شوہر اس کی تعریف کرتا ہے۔ اور میرب کے لیے تو رومان شاہ سے بڑھ کر کچھ تھا ہی نہیں۔ اس کی نظریں تو ہمیشہ اپنے شاہ کی نظروں میں اپنی خوبصورتی اور اپنی صلاحیتوں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میرب آج بھی بدلی نہیں تھی۔ وہ اپنے شاہ کی نظروں کو دیکھتے ہوئے یہ تو سمجھ چکی تھی کہ اس کا شاہ ہمیشہ کی طرح اس پر پوری طرح سے فدا ہو کر دیکھ رہا تھا، مگر شاہ کے الفاظ سنتا ایک الگ ہی بات تھی۔ اچھا جی، میری جان کو تعریف سننی ہے؟ میرب نے ایک جلدی سے ہاتھ میں سر ہلایا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، اپنی تعریف کا مطالبہ کرتے ہوئے جیسے چھوٹا بچہ اپنی خوبصورتی کی تعریف سننے کو بے قرار ہوتا ہے۔ اس وقت میرب بالکل ایسے ہی لگ رہی تھی۔ شاہ کے واپس آنے سے میرب کی خوبصورتی کو جیسے چار چاند لگ گئے تھے۔ رومان شاہ بڑی محبت سے اس کی کمر پر دونوں ہاتھ باندھے محبت برساتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاہ کے لب مسکرا رہی تھی، سوچ کر کہ اس کی جان کتنی بے قرار ہے اپنی خوبصورتی کی تعریف سننے کے لیے۔ اب شاہ کیسے بتاتا کہ اس کے لیے تو خوبصورتی کی انتہا میرب پر ہوتی ہے، مگر یہ پاگل لڑکی پھر بھی اپنے شاہ کے منہ سے اپنی تعریف سننا چاہتی تھی۔ پلیز شاہ بتائیں نا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ پتا ہے کتنی مشکل سے تیار ہو کر آئی ہوں میں آپ کے لیے۔ میرے لیے؟ شاہ نے دیکھتے ہوئے سوال دہرایا۔ جی آپ کے لیے، اور کس کے لیے میں نے تیار ہوں گی؟ میرب نے مسکراتے ہوئے شاہ کی جانب دیکھا جیسے اسے شاہ کا سوال پسند نہیں آیا تھا۔ اچھا جی، اگر اپنی تعریف سننا چاہتی ہو تو سنو۔ شاہ دی جان ہمیشہ دی طرح سونی لگدی پئی ہے۔ اگر اس تو زیادہ تعریف سنن دا ارادہ ہے تے ہر نین نقش دی کھل کے تعریف کراں گا، مگر اوندے لئی میرے ساہاں تو زیادہ نزدیک ہونا پائے گا۔ وہ شرارتی نظر سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا تھا۔ اس کی نظروں میں شرارت اور محبت ایک ساتھ چھلک رہی تھی۔ خوبصورت شہزادی اپنے شہزادے پر پوری طرح سے فدا ہو رہا تھا۔ جو بھی تعریف کرنی ہے اردو میں کیجیے گا، انگلش میں کیجیے، مگر آپ پنجابی نہیں بولیں گے کیونکہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی۔ میرب نے شاہ کے ہونٹوں پر پورے حق سے انگلی رکھتے ہوئے اسے پنجابی بولنے سے منع کیا تھا۔ میری جان، اے نہیں ہو سکتا، صاف چٹا انکار ہے۔ سال تو بعد تیرے قریب آ کے میں پنجابی نہ بولا میرے کولو تے نہیں ہو سکتا۔ شاہ نے نرمی سے اپنے لبوں سے میرب کی انگلی کو ہٹاتے ہوئے بڑی محبت سے چومتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر اس تعریف کا میں کیا کروں جو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی ہے؟ آپ اتنے موٹے موٹے ورڈز بولتے ہیں جن کی مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی۔ میری فیلنگز بالکل ویسی ہوتی ہیں جیسے کال پر ضروری بات کرتے ہوئے بیچ میں آواز غائب ہو جاتی ہے۔ آپ کے الفاظوں کو سمجھتے ہوئے میرا سر چکرانے لگتا ہے۔ میرا بیچارہ سمو بنا کر اپنا دھڑا دکھڑا سنا رہی تھی۔ اس کے سر چکرانے کی ایکٹنگ پر شاہ زوردار کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ شاہ کا کہکا روم کی فضاؤں میں خوشیوں کی مہک بکھیر رہا تھا۔ اس کمرے میں دونوں کی بہت سی خوبصورت یادیں وابستہ تھیں۔ آج ایک اور خوبصورت یاد اس کمرے کے ساتھ جڑنے جا رہی تھی۔ اچھا ایسی شکل مت بناؤ، پوری کوشش کروں گا کہ اپنی جان کی سہولت کے لیے پنجابی نہ بولوں، مگر بہت جلد اب تمہیں میرے لیے پنجابی سیکھنی ہوگی کیونکہ اب یہ لازم ہو چکا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے میرب کے خوبصورت رخساروں پر نرم گرم لمس چھوڑتے ہوئے ہنسی دباتے ہوئے سرگوشی میں بولا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آپ بتائیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ دونوں بازو پھیلائے کر اپنی خوبصورتی اس کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے تعریف پانے کو بےتاب تھی۔ میرب کے ایک بار پھر سے وہی سوال پر شاہ کو ہنسی بھی آ رہی تھی، کیونکہ پنجابی میں کی ہوئی تعریف پر میرب کو لگتا تھا کہ مزہ نہیں آیا۔ جب سمجھ ہی نہیں آتی تو پھر مزہ کیسے آتا؟ بہت بہت پیاری لگ رہی ہو، اتنی پیاری کہ دل کرتا ہے تو میں کھا جاؤں۔ شاہ بڑے پیار سے اپنے بے حد قریب کرتے اس کی کمر پر نرمی سے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے حصار میں قید کیا۔ میرب کے ناک پر دانتوں سے ہلکا سا پیار سے کاٹتے ہوئے وہ میرب کی تعریف کے پل باندھ رہا تھا۔ میرب کی چھوٹی سی ناک شاہ کو ہمیشہ سے بہت پیاری لگتی تھی۔ میرب کی چھوٹی سی ناک پر شاہ ہجر سے پہلے اکثر محبت جتایا کرتا تھا۔ تھینک یو، وہ آنکھوں کو چپکائے ہوئے بڑے پیارے انداز میں اپنی تعریف پر تھینک یو بولی تھی۔ ایسے ہی ہنستی مسکراتی اور شرارتی رہو، تم پر یہی ادائیں سوٹ کرتی ہیں۔ شاہ اس کے بچکانہ انداز کو دیکھ کر قربان ہو رہا تھا۔ جانتی ہو، جب میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا تب تم کچھ ضرورت سے زیادہ ہی سیانی اور سمجھدار بن گئی تھی۔ مجھے ویسی ہی میرب نہیں چاہیے، مجھے ایسی ہی میرب چاہیے، جھلی اور بے وقوف۔ وہ میرب کے بالوں میں ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی محبت سے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر اپنے پیار کا اظہار کر رہا تھا۔